چاہیے کہ مسلمانوں کو تکلیف اس سے پہنچتی ہے. مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے عیسائیوں کی یہ چیزیں ہیں, ہندو رہتے ہیں یا سکھ رہتے ہیں, تو ہم نے پاکستان ہمارا آئیڈیل ہے قائد اعظم کا. یہ ایک آئیڈیل پاکستان کی تلاش میں جہاں عوام بھی خوشحال ہوں, اقلیتوں کو ملیں, یہ ٹیررزم بھی نہ ہو, سب چیزیں ہم مان رہے ہیں. اور سٹارٹ میں نے جوڈیشل جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے کیا تھا, اور وٹ نیکسٹ, جس میں آپ سے پوچھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے. اب اس وقت فوری کرنے کے سٹیپ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کرنے پڑیں گے؟ میر صاحب, فوری ہمیں سب سے پہلے اس جنگ سے نکلنا پڑے گا. یہ جو وارنٹ یہ اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے, یہ ملک کو نیچے لے کے جا رہی ہے. نمبر 2, ہمیں بلوچستان کو فوری طور پہ, بلکہ ساری اگر حکومت نہیں کر سکتی, ہمیں سب کو اس میں مل کے بلوچیوں کو احساس دلوانا پڑے گا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے ظلم ہوا ہے, آپ کو حقوق ملنے چاہیے. تیسری چیز, ہمیں اپنی اکانومی میں خرچے اور آمدنی کا بیلنس کرنا پڑے گا. یہ گورنمنٹ کو لیڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ سے, خود ٹیکس دیں, خود سادگی اختیار کریں. یہ بڑے بڑے محل, بڑی بڑی گاڑیاں, ایسکورٹس, لوگ بھوکے مار رہے ہیں, خود اپنی مثال سے چینج لے کے آئیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس ملک میں ہمیں تعلیم کو ایمرجنسی لیول پہ لینا پڑے گا. یہ 10 کروڑ پاکستانی 25 سال کی عمر سے کم ہے, اس کو تعلیم دے, یہ احساس ہے, یہی بوجھ یہ ملک کو نیچے لے بیٹھے گا. یہ بہت بڑا کرائسس آ رہا ہے. صرف ایلیٹ تعلیم ہے, میں پیسے والا ہوں تو مجھے تعلیم مل گئی, عام آدمی ہے تو اس کو تعلیم نہیں دے رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں, جب جو بیچاروں کو ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ان کو مارو. آپ تعلیم دیں لوگوں کو, اور لیڈرشپ اپنی مثال سے لیڈ کریں. اور لیڈرشپ یہ جو اب یہ وار اور ٹیرر کی وجہ سے قلعوں کے اندر بند ہے, انہیں پتہ ہی نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. نکلتے وہ ڈرتے ہیں, جو نکلتا ہے تو گاڑیاں اور ایسکورٹس اور یہ اور وہ سڑکیں بند کر کے نکلتے ہیں. ان کو کیا پتا عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اندر جو چمچے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہو رہا ہے کام. بڑی آپ ان کی ٹی وی کے چیٹ شوز پہ دیکھیں, جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ریالٹی کیا آج پاکستان میں. تو آپ کے خیال میں کرنے کی پرائرٹائز باتیں ہیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ اگر ہم ان کو کریں گے اور پریشر بلڈ ہوگا تو ہی جا کے ملک بدل سکتا ہے, قسمت کی سنور سکتی ہے. بالکل, یہ پاکستان یہ کمزور ملک نہیں ہے, اس کی عوام بڑی طاقتور ہے. یہ پاکستان وہ ہے جو کہ میں جب بڑا ہو رہا تھا, ہم پہلی جنریشن تھے پاکستان کے, یہ سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. ہماری یونیورسٹیز, میڈیکل کالجز, HSN کالج میں ملیشیا کے شہزادے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. یہی PIA جو آج 80 ارب کا نقصان ہے, یہ دنیا کی نمبر 2 ایئر لائن تھا. ہمارے میں مجھے یاد ہے ہم جب بڑے ہو رہے تھے اتنا ہمیں پاکستان فخر تھا, سب کچھ. آج حالات دیکھیں تو کیوں ہوا ہے, یہ کیا عوام بالکل تکڑی ہے اس ملک کی. یہی پاکستانی باہر جاتے ہیں, میں دیکھتا ہوں ان کو بچارے مار کے ویزے مار کے پہنچتے ہیں, اور دیکھتے دیکھتے سال بعد نظام سے ہی ملتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک بات, نظام ٹھیک کریں اس ملک کا. ٹھیک بات, بہت تھینک یو ویری مچ عمران خان, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بات. ناظرین کرام, آپ نے سنا جی یہ بالکل تفصیل, یہ بھی ان خوابوں کے ساتھ پلے بڑے ہیں جن خوابوں کے ساتھ ہم پلے بڑے ہیں. ہم سے پہلی نسل نے شاید پاکستان کی جب تصور سوچا تھا تو اس سے بھی خوبصورت خواب دیکھے ہوں گے. اس وقت ضرورت کس بات کی ہے, بڑی کلیئر بات ہوئی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جنگ سے اپنے آپ کو نجات دلائیں, اور آسان طریقہ رائے عامہ کو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو کنونس کر سکتے ہیں. پھر ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کنونس کر سکتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کا مفاد اس بات میں ہے کہ عوام کی قوت کو تسلیم کیا جائے. وہ قوت جس نے عدلیہ کو بحال کیا اس کو طاقت کی, وہ طاقت تو مل چکی ہے. اس کے بعد امتحان پارلیمنٹ کا ہے, سب کا ہے. اور سچی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم چلتا دکھائی نہیں دیتا. شاید آنے والے ووٹوں کی چاپ تو اب سنائی نہیں دیتی, آنے والے انتخابات کی چاپ سنائی دے رہی ہے. اگر ایسا بھی ہے تو یہ جمہوریت کی شان ہوا کرتی ہے, یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ بات نہیں ہوا کرتی. ہمیں اس پروسیس سے بھی گزرنا چاہیے, یہی وہ کہہ رہے ہیں. اور گزر کر اس ملک کو وہ قیادت دینی چاہے جو ملک میں صحیح معنوں میں تبدیلی لائے, کہ وہ تبدیلی عوام کا خواب بھی ہے اور ان کی تمنا بھی ہے, ان کی خواہش بھی ہے, اور پاکستان کی مضبوطی کی مثال بھی ہے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.